ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی خاص رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ فرعون کے بال اور ناخن کیوں بڑھتے ہیں؟ فرعون کی لاش کب، کیسے اور کہاں سے ملی؟ فرعون کا پاسپورٹ کب اور کیوں بنایا گیا؟ کیا فرعون کی لاش مصر کے ایک میوزیم میں رکھی ہوئی ہے؟ کیا وہ اب بھی لاش ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ اس حوالے سے عیسائیوں اور یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ آج ہم فرعون کے غرق ہونے اور اس کی لاش کے بارے میں حیران کن حقائق بتائیں گے۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ہمارا چینل چراغ راہ سبسکرائب کریں، جس میں آپ کو اسلامک ہسٹری کے بارے میں بے شمار تعلیم دی جاتی ہے اور مزید ملتی رہے گی۔ سال 1851 سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کی لاشوں کا کیا ہوا تھا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کا پیچھا کرتا ہوا ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ نے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا سمندر سے، مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا اس بارے میں کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی ہے۔ قرآن پاک کی سورت حضرت یونس آیت 192 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تم ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ اور حقیقت بات ہے، یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کی لاش اللہ کے حکم سے سمندر سے باہر پھینک دی گئی، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے ساحل پر پڑی فرعون کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام کے ساتھ رکھ کر محفوظ کر دیا۔ محفوظ کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ فرعون چونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور کچھ عرصہ سمندر میں اس کی لاش رہنے سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہہ جمی رہ گئی تھی۔ مصریوں نے نمکیات کی وہ تہہ اسی طرح رہنے دی۔ وقت گزرتا رہا، زمین و آسمان نے بہت سے انقلاب دیکھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس جہان فانی سے چلے گئے اور ان کے نام اس دنیا میں کتابوں اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد اس دنیا کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید میں بہت زیادہ قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے تھے اور یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی، لیکن سب لوگ اس کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ اہل ایمان کا اس پر یقین تو پختہ تھا کہ اس کا خدائی کا دعویٰ کرنے والے کی لاش کہاں محفوظ کی گئی تھی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغورنیہ سے تعلق رکھنے والے ایک غریب معمولی آدمی احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کی رسائی مل گئی۔ احمد عبد الرسول کو جب خفیہ راستے کا پتہ چلا تو وہاں پر کچھ مامیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور لاشوں کا جائزہ لینے سے پتہ چلا کہ یہی وہ فرعون کی لاش ہے جس کے اوپر نمکیات کی تہہ جمی ہوئی ہے۔ اس تصدیق کے بعد اس لاش کو فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں رکھ دیا گیا۔ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچنے کے لیے 1982 میں فرانس کے ڈاکٹرز کو اس بارے میں انفارم کیا گیا اور کہا گیا کہ اس ممی کو بچایا جائے اور سائنسی طور پر اس کی موت کے بارے میں بھی پتہ چلایا جائے۔ جدید سائنسی ذرائع سے پتہ چلا کہ فرانس لے جانے والے فرعون کی لاش کا پاسپورٹ بھی بنوایا گیا، کیونکہ فرانس کے لیے لاش کا پاسپورٹ بنوانا بھی ضروری تھا۔
فرعون کی لاش کو جب فرانس پہنچایا گیا، فرعون کی لاش کا استقبال کیا گیا۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم کے حوالے کیا گیا۔ ڈاکٹر مورس نے تحقیقات کی اور پتہ چلا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات ابھی بھی موجود ہیں اور اس کا گوشت ہر روز بڑھتا ہے اور نیا ہوتا ہے۔ اس بادشاہی کا دعویٰ کرنے والے کی موت کے حالات قرآن مجید میں تفصیل سے درج ہیں۔ تجسس میں پڑھتے ہوئے اس نے مصر جانے کا فیصلہ کیا، جہاں پر مصری نے اسے قرآن مجید کی سورۃ یونس آیت 190-92 لفظ پر لفظ سنائی۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوبنا اور پھر پانی سے اس کی لاش نکال کر محفوظ کرنا اور جدید سائنسی طریقے سے اس کی لاش کی تحقیق اور محفوظ کیا جانا، سب کا سب اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ یہ اللہ رب العزت کی شان، مقام اور مرتبہ ہے کہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور پروردگار عالم کے مقابلے میں آیا، اس کی لاش کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا گیا۔ اس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، جیسے ابھی کسی نے اسے سلایا ہو۔ اس کے ناخن بڑھتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو اس کی لاش پر میوزیم میں چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جو اس کی لاش پر سے گوشت کھاتے ہیں اور پھر دوبارہ اسے میوزیم میں سیو کر دیا جاتا ہے۔ اور فرعون کی لاش کی آنکھیں بالکل ٹھیک، ایسا لگتا نہیں کہ میوزیم میں یہ 3000 سال پرانی لاش ہے، ایسا لگتا ہے یہ نئی اور تر و تازہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ فرعون کو اتنی مہلت کیوں دی تو نے دنیا میں، اور وہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا، اس لیے مہلت دی، اور جب ظلم کیا تب اسے پکڑا۔ عیسائیوں اور یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پانی میں غرق ہو کر ہلاک نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ طبیعی موت مرا تھا۔ بلکہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ فرعون پانی میں غرق ہو کر مرا اور قیامت تک اللہ نے اس کی لاش کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ بے شک ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔